جی السلام علیکم۔ رمضان کے بارے میں ہمارا یہ سیکنڈ سیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رمضان سے ایک دو دن پہلے ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا جس کے اندر ہم نے اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام اس ویڈیو کے اندر ہم نے رمضان المبارک کو ہم نے 3 اشروں میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلا اشرہ دوسرا جو ہے مغفرت کا، تیسرا جو ہے وہ نجات دوزخ، اور جتنے بھی قبر کے عذاب ہیں۔ تو یہ ہے کہ پہلا اشرہ ماشاءاللہ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اب دوسرا اشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے جو سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم نے جو ہے وہ اسپیشلی پروگرام کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ساجد بھائی موجود ہے۔ تو ساجد بھائی سے باقی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس اشرے کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفر اللہ اور اس طرح کے جو ہے اس کا اہتمام کریں کہ صبح کے ٹائم تسبیح پڑھیں، شام کو پڑھیں، ہو سکے تو دوپہر کو بھی پڑھ لیں، جتنی زیادہ استغفار ہو سکے آپ اس سے کریں۔ تو ساجد بھائی اس اشرے کے مناسبت سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو آج ایسے اعمال بتائیں جن کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ اس اشرے سے بھی جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ضرور ایک دفعہ پھر شکر گزار ہے کہ آپ کی محنت انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ رنگ لا رہی ہے۔ رمضان میں تراویح کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے پروگرام جلدی نہیں کر سکے، لیٹ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اس کے لیے تسبیحات، دیکھیے اس مہینے کے تسبیحات جو سب سے بڑی تسبیح ہے نا وہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا قرآن۔ اللہ رب العزت نے رمضان اور قرآن کی مناسبت ایسے رکھی۔ دیکھیے رمضان آتا ہے، قرآن کی بہاریں آنی شروع ہو جاتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گلی کے اندر 100 مکان ہیں تو 100 کے 100 مکانوں میں سے کم کا ایک فرد روزانہ قرآن ضرور پڑھتا ہوں، چاہے کوئی مستورات پڑھے چاہے کوئی جینٹس پڑھے۔ یہ اللہ رب العزت نے رمضان کی برکات کو رکھا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ نے اس کی برکات کو رکھا ہے تو پھر قرآن ہے نا، اور قرآن جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ وفادار ہے۔ اب اس کی وفاداریاں میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ عزت دے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی کا شوق ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے مال دولت دے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اور اللہ سے اس کے شان کے مطابق معاملے سے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ اچھی رہائی دے، ٹھیک ہے نا، اور میرا گھر بار اچھا ہو۔ تو ہر شخص کی کیا ہے آپ کو پتا ہے، میری اور آپ کی سب کی یہی کوشش، اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں اس کے شان کے مطابق انسان کو مانگے، اور اس کا حکم ہے بخیل پنے سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کے شان کے مطابق۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا، یہ پہلے میٹنگ تھی تو اللہ نے جب شیاطین کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اب دوزخ کے جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم بھی بنے شیاطین بھی بنے، ٹھیک ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے روزے کا ادب اور ایک ہوتا ہے روزے کی عظمت۔ دیکھیے ادب میں اور عظمت میں بڑا فرق ہے۔ ادب تو وہ بھی کر سکتا ہے جو جس نے روزہ نہیں رکھا، وہ احترام ہے۔ اور عظمت کیا ہے؟ عظمت کے معنی کہ دل سے اس چیز کو چاہنا اور امٹ کے اس چیز کی عزت، اس کو عظمت ہے۔ ان لوگ رمضان کا احترام کر، آج کے دور میں آپ کو ہوتا ہے احترام تو ختم ہو گیا، تو آپ صبح گوشت لینے جاؤ، ٹھیک ہے، سبزی لینے جاؤ، شام میں سونا لینے چلے جاؤ، آپ کو دیکھیے کھلے عام ملنا ہوا۔ پہلے زمانے میں تو یہ تھا، اللہ معاف فرما دے، کہ لوگ اگر ہوٹل بھی کھلتا تھا کہیں ٹرین کے ریلوے اسٹیشنوں پہ، ایئرپورٹ پہ، تو پردے ڈلے ہوتے تھے، یہ تھا نا، پردے ڈلے ہوتے تھے۔ اور اب تو یہ کہ کھلے عام یہ عمل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ ہم صرف رمضان کا احترام کر رہے ہیں، صرف احترام، نہ اس کا ادب کر رہے ہیں، نہ اس کو اس کے رمضان کی اہمیت کی عظمت پہنچا رہے ہیں۔ بس ٹھیک رمضان ہے صحیح، لیکن قربان جائیے پروردگار عالم کہ وہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے کہ چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کے 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش لگا ہوا، اللہ تعالیٰ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا، تو اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ جو ہے اپنا عرش بچھا، اب ہزاروں فرشتے اس کے دربار میں، اور حکم کیا ہو رہا ہے، بھائی فرشتوں منادی بن جاؤ اور آوازیں لگاؤ۔ اب 24 گھنٹے وہ پہلے آسمان سے آوازیں لگا، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ دوسری بات، اللہ رب العزت نے جہنم کو بند کر دیا،
शयातीन को बंद कर दिया, जो शैतान हमें बहकाता था उसको भी बंद कर दिया। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे, ठीक है, जन्नत के 8 दरवाजे, ठीक है भाई। लेकिन कुर्बान जाइए परवरदिगार आलम के कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजेदार के लिए एक जन्नत का दरवाजा बाबू से यार, उसकी अहमियत का अंदाजा है। अल्लाह ने कहा मेरे जितने बंदे रोजा रखेंगे ना, मैं उनको इस दरवाजे से, अब ये भी मसला आ गया, अब रोजेदार कैसे पहचाना जाए, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है, बिल्कुल ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मामले को भी हल कर, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा रोजा रखता है ना, पूरा रोजा रखने के बाद शहरी में शहरी खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, जो मैदे की गर्मी जो है ना, जी जी हाँ उसकी बू जो है वो ऊपर आती है, ट्रैवल करती है, ट्रेवल करती है, तो स्मेल आती है, बिल्कुल आती आती नहीं आती। तो कोई बंदा ऐसे बात करता है, कोई दूर होकर बात करता है, ठीक है, हमारी आपकी नजर में क्या है, वो है। एक बदबू है, कितना गवार अच्छा अमल नहीं है, अमल ठीक है ना, नहीं है, कोई भी बात करे तो, ठीक है ना, जी। है कि नहीं है। बिल्कुल है। अब आ जाइए मेरे परवरदिगार के दरबार के अंदर इस बू की बदबू का अमल क्या, अल्लाह फरमा रहा है ये मेरे लिए बुश अंबर उससे कहीं ज्यादा पसंदीदा कि रोजेदार की बू की पूजो, ये मेरे लिए उससे भी कहीं ज्यादा, उससे बुश से भी अंबर, दुनिया में तो बुश अंबर समझे 2 नंबर है, अल्लाह ताला तो वहां की बात कर रहा है जन्नत की, उससे भी कहीं ज्यादा वल मोतबर है। तो पता चला रोजेदार अपने बू की वजह से, ठीक है, जब बंदा रोजा रखता है तो यकीन जानिए उसकी अजीब गफरी कैफियत, ऐसा होता है कि बस तो उसको दिल से ये होता है यार बस अल्लाह को राजी। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जुल्फी भाई कि रमजान आता है, उन्हें ना दिन का पता है ना रात का पता है ना रोजे को पता है। इबादत में लगे हैं। अगर उनसे कोई सवाल कर ले भाई कौन सा रोजा है कौन सा दिन है, तारीख क्या, वो करे हमें तो पता ही, तो यकीन मानिए पता है क्या है, जी ये अल्लाह की तरफ से कोशिश ही था, वो अल्लाह को उससे दुनिया की परवाह नहीं है, गिनती की परवाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी मामला हल कर दिया। आप ये देखिए कि रोजे की अहमियत क्या है। अल्लाह फरमा रहा है एक बंदा रोजा रखता है, ठीक है, गालम गलोच भी करता है, फौज गुफ्तगू भी करता है, ठीक है, जी वो बुग़्ज़ भी हाँ रखता है, किना भी दिल में रखता है, और आप ये देखिए कि वो चुगली भी कर रहा है, मुनाफिकत की बातें भी कर रहा है, जी सारे अमल कर रहा है, रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, और गालम सब सब चीजें, कुछ कर रहा है। सब चीजें। अल्लाह फरमाता है गवाह इस बंदे का रोजा मेरे नजर में ऐसा जैसे इसने सिर्फ भूख प्यास, हाँ सिर्फ भूख प्यास फाकत, क्या क्या है, वाक़ा कर रहा है उसी। हालांकि वो बंदा समझ रहा है कि मेरा रोजा है, जी जी लेकिन बाकी अमाल से वो परहेज नहीं कर रहा। बता दिया ही है। जी तो मेरे भाइयों से बतवाना लोगों से गुजारिश, जहां जहां मेरी आवाज पहुंचे, तो मेरे भाई और मेरी माए बहने रोजा रखे, रोजे की अहमियत को जाने। जी रमजान का एहतराम अपनी जगह, रोजे का एहतराम, लेकिन अजमत को समझिए कि रमजान की अजमत क्या है, और जिसने रमजान की अजमत को पा लिया वो कामयाब। तो मेरी यही मोतबारा गुजारिश है कि रोजा रखे, ना आपको आपने कोई फाश गुफ्तगू कर दी है, ना गालम गलोच कर दी है, ना लड़ना है, ना गीबत कर दी है, ना किना रखना है, ना बुग़्ज़ रखना है। यकीन जानिए आप ये सब सारे अमल करेंगे, सब अमल करेंगे, रोजा रखेंगे, नमाज़ें पढ़े, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह की नजर में एक फाके की तरह आपका रोजा जाए, जैसे एक फाका है, जी और आप रोजा भी रख रहा है, सहरी खा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो खुदारा अपने रोजे को जाया मत। रमजान के महीने सबर के हर चीज में सब्र। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जी जी देखो अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, जो लोग सबर किया करते हैं उनका ठिकाना अल्लाह फरमाना जन्नत है, जन्नत जन्नत जन्नत। तो जब हमें जन्नत ही चाहिए, रमजान में खुले ही जन्नत की नवाज़ें, तो फिर हम अपने जबान से अपने जिस्म से क्यों दूसरों को तकलीफ, क्यों अपने रोजे को खराब। यकीन जानिए रोजा है 1 मिनट में गाली बक दी, बेसाख्ता, जी जी हाँ कोई अमल नहीं। हमारा तो रोजा हुआ खराब, और जिसको गाली पड़ी है वो भी सुन रहे हैं वो भी सुन रहा, उसका भी खराब। अब उसको आगे टैश, ये थप्पड़ मार दिया। उनने थप्पड़ मार दिया तो 2 और बग। हाँ अब ये बताइए दोनों के रोजे खराब हुआ है। एक के एक अमल करने से कहते हैं कि जंगल के अंदर
ایک ماچس کی تیلی لگا دو پورے جنگل کو آگ لگ جائے۔ حالانکہ یہ مہینہ جو ہے یہ ایک طرح کا ٹریننگ کا مہینہ ہے، اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں تو میرا خیال ہے ہماری عادت چھوٹ سکتی ہے بالکل آئندہ زندگی میں، لیکن ہم جاری رکھتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، آپ ابھی دیکھیے گا کہ اثر کے ٹائم آپ نکل جائیے باہر اثر کے وقت، جی جی اور پھر آپ ہنگامے میں دیکھے نا آپ نے، بالکل بالکل رکشے والا فڈا کر رہا ہے، بائک والا فڈے کر رہا ہے، سودے والے فڈے کر رہے ہیں، فروٹ والے فڈے کر رہے ہیں، کیا ہی اصل میں اثر کے بعد جو ہے نا انہیں پتا ہے کہ اب اس نے لینا ہی لینا ہے، فروٹ والا تو اس نے پھڈا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس سے کم نہیں ہوگا، لینا ہے، لے آگے چلنا، پھر اس نے دوسرے کا آپ کو کیچ کرنا ہے۔ آپ کی رکشے بات والے کو پتا ہے کہ اس نے جانا ہی جانا ہے اپنے گھر، وہ 100 کی بجائے گا 150 روپے لگیں گے اس ٹائم، جو وقت کھلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے ریٹ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ پورے ٹھیک ہے اثر کا وقت شروع ہو، بس روزہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ آپ کی بات پہ ہنسی رک لینے دیکھیے کہ پورے دن کی محنت کا لبے لعاب جو اثر کے بعد اثر کے بعد ہوتا ہے۔ پوری جی جی اور پھر وہ اتنی خوشی کا وقت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ افطاری کے لیے دسترخوان لگاتا ہے نا، جی اور جب بیٹھتا ہے اور اس وقت دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے دربار میں کارگزاری ان ساری نعمتیں بندوں کے آگے رکھی ہو، سب چیزیں حلال ہیں، اگر بجال نہیں ہے وہ کسی چیز کو اٹھا لے، دنیا کی ہر نعمت رکھی ہوئی ہے، بجال نہیں ہے، آپ غروب آفتاب سے پہلے جب روزے کا وقت ہو جائے کھلنے کا آپ اٹھا لیں، اللہ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں کھا رہے، نعمت تیرے حکم کے مطابق بیٹھے ہو، اللہ کہتا ہے اچھا فرشتوں کو کیا کر رہے، تیرا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر، تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمان پہ جتنے بھی پردے ہیں نا سب کو اٹھا دو، بس دعا جو میرے بندے کر رہے ہیں تم آمین کہتے رہو، ان کے لیے مغفرت کرتے رہو اور میں ان کی دعا کو سنوں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے بندے کو ایک ایک سانس کے اوپر بخشنے کا ایک ایک سانس کے اوپر، روزے دار کا چلنا پھرنا سونا اٹھنا بیٹھنا سارا عبادت، اور اس سے بڑھیا ہمیں کیا چیز سے سو رہا ہے لکھ دو، نہیں کیا لکھتے ہو، اس سے بڑھیا ہمیں کوئی دین چاہیے، اس سے بڑا کوئی ہے دین ہم کہتے لا کے دیں، کاروبار کے لیے کاروبار کر رہے ٹھیک ہے حلال روزی کما رہے بولے لے کے لکھتے رہو، گھر سے نکلے کاروبار کے لیے جا رہے، فیکٹری جا رہے، دکان کہیں بھی جا رہے، XYZ جا رہے، نوکری کے لیے جا رہے، تو کیا جا رہا ہے پورے سفر میں اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہو رہی ہے اور کیا نیکیاں لی، ہم کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی دین لا، اس سے اچھا کوئی دین لا کے دین لا ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پہ اتنے مہربان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اللہ بہت سب سے بڑی بات دیکھیے، بات کہیں اور چلی گئی میری جی امتی اور بندے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ہم اللہ کے کون ہے بندے، بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے امتی، ٹھیک ہے نا، جی جی یہ ہر شخص جانتا ہے، بالکل، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس بات، وہ جانتے ہیں بندے بھی ہے اور وہ بھی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو اللہ بہت چاہتا ہے، ابلیس نے بغاوت کی، اعلان جنگ کر دی، اعلان جنگ کیا کہ میں تیرے بندے کو نا 100 دفعہ دوں، اللہ نے اعلان کیا رہا ہے، ہاں تو یہ نہیں کہ چھپ کے کہہ رہا ہے، اللہ نے بولا 100 دفعہ دعا، اللہ میں 200 دفعہ اور بات، اللہ میں 300 دفعہ دے رہا ہوں، بولا تو جتنی دفعہ دکھائے گا میں اپنے بندے کو اتنی دفعہ معاف کرو، اس سے کیا ظاہر ہوا کہ اللہ اپنے بندے سے محبت، اپنے بندے کو اس بات کی یہ دلیل آ گئی کہ اللہ فرما رہا ہے دیکھو ہم تمہاری شہرت سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کیا بنایا، کتنے فخر کی بات ہے نا بھائی، اب اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی کیا کہتے ہیں کسی فعل میں کسی گناہ میں نہ جائے، اور گناہ جائے تو توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کا اتنا درد رکھتے ہیں کہ اللہ سے رات کو رو رو کے امتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے ہم تو زمین میں بھی اور آسمان میں بھی کتنے پروفٹ پہ ہیں،
سب سے اہم ذوالفقار بھائی بات یہ ہے، سب سے اہم بات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، ملک الموت آج تک کسی کو سلام ولام نہیں کرتی، تک ٹائم ہوا، سیکنڈ ہوا، چل حکم ہوا ہے، جس کو دنیا سے جانا ہے وہ نہ کسی سے بات کر سکا، نہ کچھ بتا سکا اپنے بچوں کو. ایک مثال ہے، ہاں بالکل. دیکھا ہوگا یہاں اللہ کا کیا حکم ہو رہا ہے، ذرا سوچے آپ. کبھی کبھی یقین نہیں آنے جب سوچتے ہیں تو رونا کیوں آتا ہے؟ ہم اتنے مغبت اتنے ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. وہ میرا رب بخشنے کے لیے تیار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی امت کو اللہ سے بخشوانے کے لیے تیار ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. پھر بات ہماری یہ چلی گئی، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اللہ نے کہا بھائی دیکھو سلام، پہلے سلام، کیوں ادب کا مقام وہ میرے محبوب ہے، ٹھیک ہے جی. ادب پہنچے ٹھک ٹھک کی، ٹھیک جبریل سلام کہا. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شرف رکھنا چاہتے. تو جب یہ بات سنی تو اللہ کے محبوب ہو نا، جو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ اس کا رسول جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی وہ نہ جان سکتا ہے کوئی، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ اس کے محبوب کی گفتگو کوئی آج تک قیامت تک نہیں جانی. کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا. وہاں یہ سوال ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا. اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں مارکیٹ سے، ٹھیک ہے، آپ کا جاننے والا، تو آپ بیچ میں ڈال دیتے یار یہ چیز اچھی ہے یہ مجھے دلا دو، تو آپ کی بس میں نہیں ہے، اور جاننے والا مل جائے تو وہ آپ کی ضمانت لے لے. سامنے والا کیا بولے گا؟ ضمانت کی تباہ کیا کہے گا، ادھر سے پیسے نہیں آئے تو ادھر سے آ جائیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ضمانت بھی کس کی دلوائی جاتی ہے؟ کس کی دلائی جاتی ہے؟ تو جس کے اوپر پورا اعتماد، جو بندہ بیچ رہا ہے وہ، جو بندہ خرید رہا ہے وہ، ان دونوں کا بیچ میں جو شخص ہے وہ دونوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے مضمون. تبھی تو وہ دے گا. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھائی کہ میری امت کہ اللہ ایک تو شکلیں نہ بگاڑے، میری امت میں فاقہ کشی نہ ہو، میری امت. آپ گئے اللہ کے طرف، کہا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرے محبوب سے جا کے مجھے منظور ہے. مجھے کیوں منظور ہے؟ کہ مجھے اپنے محبوب سے ملاقات، جس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے لے وہ کتنا خوش نصیب ہے. اور پوری امت کی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، شکلیں نہ بگڑے. شکلیں بگڑنے کے اوپر آ جائیے. دیکھیے ابھی تو ہم بات کر رہے تھے لیکن ہمارا اندر سے درم خوب بھر رہا تھا، کتنا بڑا مقام ہے. اب شکلیں بگڑنے پہ آئی. قوم ہاتھ، قوم لوط، حضرت شعیب علیہ السلام سب کو قوم لوط آپس میں ٹکرائے، بہت شکلیں بگاڑ دیں گی. لیکن وہ تو عمل تھا، وہ تو 10 11 11 15 فٹ کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو عمریں بھی زیادہ ہوا. یہاں تو عمریں بھی چھوٹی ہیں، لیکن ہمارے کام، ہمارے کردار، ہمارے عمل ایسے یقین جانیے کہ ہم رات کو انسان بن کے سوچنا بنتا ہوں. تو بڑی دل کی گہرائی سے آپ سے یہ بات، دل کی گہرائی سے آپ میری بات سمجھ رہے ہو. یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کام کی چیز ہے، میرے ہاتھ میں. ابھی آپ سے کچھ چھین کے بھاگ جائے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے دل سے کیا نکلے گا؟ گالیاں نکلیں گی، اللہ معاف کرے. آپ کی جیب کاٹ لے. آپ جب سیلری کے گھر جا رہے ہو اور خوشی کا اظہار ہو کہ میں گھر جا کے بچوں کا سامان یہ سب ایک پلان آپ نے بنا لیا، تو رستے میں جیب کٹ جائے، یہ جواب دے میرے بات. نہیں ہاں جیب کٹ لی تو کیا ہوتا ہے؟ دل بھی کھلتا ہے، پھر گالیاں بھی نکلتی ہیں، دل پہ کیا لگتی؟ دل پہ کیا لگتی؟ دل کی چوٹ ہے نا. یہ ہم یہ سمجھتے چھوٹی سب ایسی. قسم خدا کی کسی کا دل دکھا ہوا ہو اور جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، زمین سے لے کے عرش تک کے سارے سب بڑھیا. اللہ کہتا ہے پہلے اس کی سن، پہلے اس کی سن. ملی، سیلری ملی، اب جب جیب کٹ گئی، جیب کس نے کاٹی؟ کراچی میں تو آج کل
नाउज़ बिल्लाह। काटने वाला कौन है मुझे ये बताइए। यहूदी है, नसारा है, XYZ तमाम अक़लियत गैर मुस्लिम लोग हैं। तो मुसलमान हैं। हम किसी का माल हड़प करेंगे, किसी को धोखा देंगे, किसी की पूरे महीने की तनख्वाहें वो छीन लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो उसके दिल से हाँ निकलेगी। और जब वो खाली हाथ घर जाएगा, उसके बच्चों से हाँ निकलेगी। उसकी माँ या बाप बूढ़ा ज़ईफ़ है, दवाई के लिए बैठा हुआ है, वो घर जाके खाली हाथ करेगा ना बच्चे से, बेटा, और जब वो माजरा बताएगा तो बच्चे से क्या कहेगी, अल्लाह ने तुझे बचाया, अल्लाह ताला उसका बेड़ा, सही बात है। अल्लाह क्या करे, अल्लाह उसका बेड़ा। आप यकीन मानिएगा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जी उस माँ का, इस बाप का ये कहना कि अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, तो आप ये देखिए कि उसी बिना के ऊपर अल्लाह उस शख्स को इंसान से बंदर खंजीर बना सकता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाइए कि जिनकी जमानत की वजह से आज बच रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। पूरे महीने उसने मेहनत की, पूरे महीने। जी जब उसको सैलरी मिली तो आज घर वाले उससे सब सवाल कर रहे हैं, माँ भी सवाल, बच्चे भी, कि आप बेटा ये कर लियो मेरे लिए, मेरी दवा ले आइए, पर्चा ले जाओ। बिल्कुल होता है ऐसा। होता है। अब्बा मैं आज आपकी दवा भी ले आऊंगा, वालिद मैं आपकी दवा भी, बस अब्बू ये बेगम ने भी लिस्ट वो सौदे की जरी। अब उसकी खुशी का इजहार क्या है कि सारा मेरे पास लिस्ट है और मुझे सैलरी मिलेगी आज और मैं जाऊँ। और रास्ते के अंदर कोई वक्त जब उसकी जेब काट दी, कि काटने वाले की शक्ल बिगड़नी चाहिए या बननी चाहिए, सवरनी बिगड़नी चाहिए 100%। लेकिन इसमें फुकदान हमारे मुस्लिम ममालिक के जो कानून है उसमें भी है। अगर चोर के हाथ काट दी जाए, मेरा ख्याल पाकिस्तान में अगर 1000 लोगों के हाथ कट जाए तो ये मामला सुधर सकते हैं। वो हाथ नहीं कट रहे ना, मसला ये भी तो है। आपने बात ऐसी की है, हाथ काटने वाले तो सारे आधे से ज्यादा, वो किसी ने कहा कि बाल काटने मौलाना साहब, तो कहने लगे आधी कौम जो है ना वो हमारी टूंडी फिरेगी। ये चीज है। मैं कहता हूँ आधी कौम नहीं है जी, 99% लोग हो जाएंगे, 10% देने वाला हाथ है। कितना? 10%। तो बात यह है कि अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जमानत दे दी कि शक्लें ना बिगड़े, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। जब ये पढ़ते हैं तो कितना दुख होता है, जब उसकी गहराई पे जाते हैं ना, जी तो पता है चला कि अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था उम्मत में यहाँ आग होंगे, क़यामत से पहले ये होगा। अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स अमल और उनकी अस्माए हसना वाली जिंदगी कहाँ शान गुजारने रही। अल्लाह का हुक्म क्या है? नमाज वक्त पे अदा करो, साहिब निसाब ज़कात दो, सही है, और जो मामलात अखलाक की गीबत से, बुक्स के, इससे बच जाओ, ठीक है। रमजान का महीना है, पहला अशरा रहमत का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो आसमान में रहमतें बरकतें उस अशरे में बरसाई है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और क़यामत तक आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला जो उसके आसमान से भी अभी रहमतों बरकतों का जो अशरा गुजरा है, वो सारी रहमतों सबको मौला माल। अब मग़फ़िरत का अशरा है, अल्लाह ताला अपने करम से, फजल से पूरी उम्मत मुस्लिमा की, हमारे भी माँ बाप भी, बच्चों की, बहन भाई, पूरी उम्मत की, आने वाली क़यामत तक नस्लों की अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत। दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का है ना, इसके अंदर पहले अशरे में तो अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब आपने इसमें बात की थी शुरू में तस्बीहात जी, तो अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में 4 बातों को कसरत से, 4 बातों का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से, दूसरी क्या वो बताई, कसरत से इस्तिग़फ़ार को, तीसरा बताई अल्लाह रब्बुल इज्जत से जहन्नम से आज़ादी के लिए दुआ कर, चौथी बात ये बताई अल्लाह से जन्नत का सवाल। चारों बातों पे कसरत से, 2 में अमल है और 2 में दुआ है। अब किसी भी उलमा रसूला से पूछो, चारों अलग अलग है, वो कैसे करें? तो अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान चाहिए, देखिए क्या बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह असअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही तस्बीह में बोल दिया,
لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسالک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ کی وحدانیت کو بھی بیان کر دیا، اللہ سے توبہ استغفار بھی مانگ لی، اسالک الجنہ کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، ونعوذ بک من النار کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو کثرت سے سب سے میری یہ مدمانہ گزارش ہے، دن میں 100 مرتبہ 10 جتنا موقع مل جائے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت، روزہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اور دعا پھر اللہ سے یہ بھی کر لے کہ اے پروردگار عالم، اس مہینے کے اندر تو نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے شب قدر کہا گیا، 1000 راتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی تو اس کی ہزاروں سال کی عبادت، اور اللہ رب العزت اس رات کو نا اپنے فرشتوں کو بھیجتے۔ دیکھو اور سورہ قدر میں نا فرشتے نکل رہے ہیں، کوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھا ہوا ہے، بہت سے اشارے بغبغ ایسے اللہ ان کو بھی ہدایت، وہ کیوں بیٹھے ہو جائیں؟ ایسا بھی اب فرشتے اللہ کو کارگزاری سنا رہے، اللہ فلاں جگہ گئے تھے، تیرا بندہ تیرے دربار میں سجدے میں رو رو اللہ اچھا بولے ایک بندہ جو ہے وہ ذکر میں لگا ہوا تھا، بھلا یہ کرنا، ساری کارگزاری اللہ کے دربار میں سب کارگزاری پیش کی۔ اب جو لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں، اب ان کی بھی تو کارگزاری ہے نا، بالکل۔ تو قربان جائیے پروردگار عالم کے کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ اپنی رحمت سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے تھے تمہیں ان کو نہیں بخشا، اللہ فرمایا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو اس کی علماء سنائی مثال دیتے ہیں کہ ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا اللہ کا، ٹھیک ہے، مجمع کے، کچھ لوگ صرف وہاں پہ آ کے ایسے کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے، ہوتا ہے ایسا بھی کھڑے ہو گئے، فرشتے آئے کارگزاری سنا دی اللہ کے دربار میں، ان لوگوں کو بھی اس بندوں کو بھی جا کر خوشخبری سنا دی کہ ان کی برکت سے میرے ان کی بخشش اور مغفرت۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے، کاش ہم اس سے صلح کر لے، ساری بیماریاں پریشانیاں، بس یہی باتیں تو 4 باتیں بتائی، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی اور اللہ سے دعا مانگے، مغفرت کا اشرا ہے، افطاری سے پہلے دعا مانگے، سحری کے اندر 2 رکعت 4 رکعت موقع ملے تہجد پڑھ لیں، اللہ سے مانگے تو مہینہ سرمایہ کاری کا ہے، جتنا جو سرمایہ کاری کرے گا، جتنی بڑی بڑی اپنے پلاٹنگ زمینیں بنائے گا وہ کام آئے گا، کس کی نہیں ہے بھائی، وہ کیا کرے گا بتائیے بھائی؟ آدمی کسی جگہ پیسہ لگاتا ہے تو سرمایہ کاری کرتا ہے پہلے، بالکل لگانے کے بعد تو پیسہ دکھاتا نا۔ اگر ہم کوئی پلازا بنا دیں تو اس کی بنیادیں کھودیں گے، کیا بنیادیں کھودتے پیسے مل جائیں گے، پوری بلڈنگ بنانے کے پیسے، جب تک ریڈی میڈ کلر ولر سب چیزیں نہیں ہو جائیں گی، بالکل چابیاں لگ جائیں گی، اس کے بعد ہم جب بیچنا شروع کریں گے یا اوور ہینڈ یہ وہ مہینہ ہے، اللہ معاف فرما لے۔ تو سب سے میری یہی متمانہ گزارش ہے، چاہے مرد ہو، عورتیں، مائیں بہنیں، بچے ہو، جن کے روزہ فرض، تو بیٹا بس کوشش یہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی گفتگو نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل جو ہے، اس کا دل جو ہے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ، ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پر یہی ہے اگر گھر میں خواتین ہے تو کوشش یہ کہ بچیاں ہیں کہ ہماری زبان سے ہماری ماں کو، ہمارے باپ، بچے ان کو بھی یہی کہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے جسم کا ٹیمپریچر جو ہے نا بڑھتا ہے، پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، کیونکہ ہر حلال چیز حرام ہے۔ تو جو بیچارے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، 50-60 سے اوپر ماں باپ ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی بات ذرا سی ناگواری ہو جائے تو وہ کیوں نا چڑچڑ، ہمیں تو گزارش چاہیے ان ماں باپ سے بھی کہ وہ بھی بچوں کا خیال کرے۔ اگر بچہ بھاگتا ہوا اپنی دکان سے، اپنی شاپ سے، اپنے آفس سے گھر پہنچ رہا ہے اور گھر پہنچتے پہنچتے دشواری کی وجہ سے گھر میں کوئی چیز بھول گیا، تو ان ماں باپ سے بھی ہماری متمانہ گزارش ہے کہ اس بچے پہ اگر غصہ ہونے کے بجائے
اس کو پیار سے دیکھ کے مسکرائے کہ بیٹا تو آ گیا، اللہ کا شکر ہے، ہاں ابا میں آ گیا ہوں، میں انشاءاللہ روزے کے بعد اس کے بعد یہ آپ کا تو تھوڑا سا وہ بھی صبر باقی چوروں سے بھی کچھ کہہ دیں کہ تو ذرا صبر مہینہ تو چھوڑ دیں. صبر کر. اسی طریقے سے بچوں سے کہ ماں باپ مجھ سے ہو تو سر جھکا، ایسا نہ ہو کہ رمضان کی پوری محنت بچوں کی پکڑ ہے. ماں باپ سے تو ہم پھر مطابقہ گزارش کر رہے تھے خدا کے واسطے اگر غصہ آئے تو آنکھیں بند تھوڑی دیر، ایسا نہ ہو گھر کا ماحول خراب ہو. ایک روزے کے وقت اور ایک سحری کے وقت، یہ بس میری یہ متبادل سب سے یہی میری گزارش اور درخواست، ماں باپ سے بھی بچوں سے بھی اور جو باہر روٹوں پہ لڑنے والوں سب سے میری متبادل یہی گزارش ہے خدا کے واسطے، بس روزے سے پہلے بس اللہ ہی اللہ ہے. دوسری بات آپ نے زلفی بھائی یہ کری چوروں کے لیے، یہ جو ڈاکو پھر رہے ہیں آزادانہ، ایک خدارا جو شیاطین بند ہو گئے تم بھی بند ہو جاؤ، ایک مہینے ہالیڈے پہ بھی چلے جاؤ. مذہبی پروگرام ہے لیکن یقین مانے بعض کا ایسی بات کرنی پڑتی ہے. کیا آپ نے تو میرا یقین جانیے شیطان کے نام پہ نا وہ کہنا ایک لگا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ والی بات ہو گئی. ٹھیلے والے سے میں نے ایک سے پوچھا، میں نے خربوزہ لیا، کہتا یہ تو 150-200 روپے کلو دے رہا ہے، رمضان سے پہلے کی بات ہے 2 دن. کہنے لگا چاچا یہ ابھی تو مل رہا ہے، رمضان میں تو اس سے بھی مہنگا ملے گا، ابھی آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں نا میں، یہ رمضان میں 200 روپے ہو جائے گا. ابھی میں 150 لے گیا. 150 روپے کیوں؟ کہہ رہا ہے ہم تو کچھ مجبور ہے، ہم تو بس چلے تو لا کے خربوزے کو رکھ لیں، لیکن خربوزہ جو 2-3 دن سے زیادہ رہتا نہیں. اب ہم نے مال خرید دیا اتنے کا نہیں نقصان ہو گیا، لیکن بولا پیچھے والے اتنا مہنگا ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم تو پتہ یہ چلا ٹھیلے والے بھی معصوم نہیں ہے. اگر یہ بات میری بات سمجھے گی آپ نہیں 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 نہیں، ان کو 5 روپے مہنگا ملتا ہے وہ 15 روپے بڑھا دیتے آگے 20. اگر آپ کو پیچھے سے مال مہنگا مل رہا ہے تو آپ اپنی جو پروفٹ میں سے اگر 10% پروفٹ لیتے ہیں 10 روپے، تو خدا کے واسطے رمضان کے مہینے کے اندر 10 روپے کم کر آپ 6 روپے پہ آ جاؤ، 5 روپے پہ آ جاؤ. آپ ایک دفعہ کر کے دے دیکھو ہمارے، آپ یقین جانا اس پیسے کی برکت کو دیکھ لینا. صرف دل میں کیا دیا تو کہ اللہ یہ تیرے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے اور یہ تیرا مہینہ ہے اور تو بندوں کی سنتا ہے، یہ روزی تو مجھے دے رہا ہے، میں نے وہاں سے لیا ہے، اب میں بیچ رہا ہوں، اب تو برکت دے دے میرے. قسم خدا کی اس کی جو اس نے خریداری کی، اگر اس نے کمائی میں سے 5% منافع 5% کر دیا، اس سے کہیں زیادہ اس کا یقین جانیے. یہ فروٹ والے ایسا کر لے، کوئی بھی سودے والا میں کہتا ہوں جنرل اسٹور اور سب سے ہی متبادہ یہ گزارش ہے کہ یار اپنے پروفٹ کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پروفٹ کم کرو. دیکھیے ہمارا نہیں ہے، ان غریبوں یتیموں کا بھی بھلا ہو جائے گا جو لوگ صرف ریٹ پوچھتے ہیں ٹھیلے پہ آ کے. خربوزہ کیا کلو کا 200 روپے کلو بیچارہ چلا جاتا ہے، سیب کیا کلو ہے 300 روپے کلو پوچھ کے چلا جاتا ہے، کیلے کیا درجن ہے 250 روپے درجن، 300 روپے درجن. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، حکومت کے وقت کو نا ایک قانون بنانا چاہیے کہ رمضان سے پہلے جو ریٹ ہے نا اس سے لے کے رمضان کے اینڈ تک ریٹ تبدیل نہیں ہو. اس میں سبھی آ جاتے ہیں پیچھے بڑے بڑے آرتی 1 مہینے پہلے سے رمضان کے اینڈ تک، اگر پیاز 90 روپے 1 مہینے پہلے ہے تو رمضان میں بھی 90 روپے ہی اینڈ میں بھی. اگر کوئی ایسا قانون بنا دیں ہمارے چینل کے طرف سے تو بہتر نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں ایک سولوشن ہے. یقین جانیے آپ نے دل کی بات اور حقیقت میں گورنمنٹ کو چاہیے بالکل چاہیے، اور بلکہ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو نہیں، جو علاقے کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو علاقے کے ٹاؤنوں کے جو بڑے ہوتے ہیں، ہاں جی ان کے پاس جائے، وہ پورے ٹاؤنوں کے اندر سختی سے یہ بات کہہ دے کہ اگر ہم نے جس کو دیکھ لیا اس سے اوپر تو اس کی سزا ہے. بالکل. اس میں یہ ہے دیکھیں جو فیلڈ سے مال لے کے آ رہا ہے فارمر، اس کو بھی پتا ہوگا میں ریٹ نہیں بڑھا سکتا، کیا آگے قلت ہے یا زیادہ ہے، بالکل ہے یا نہیں ہے. جو آڑتی ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں 100 روپے کی چیز ہے لے رہا ہوں، میں نے آگے 110 کی دینی ہے، کوئی فکس ہو، اور وہ اس سے آگے پتا ہو کہ میں نے 15 روپے فی کلو لینا ہے. اس طرح کا ایک فارمولہ وضع کر دیں. آپ کی بات وجہ ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بات ہے کیا ظفر بھائی
جی हम ये मीडिया में बैठ के बात कर रहे हैं बिल्कुल और हमारी मोहतरमाना गुजारिश भी यही जी कि अभी भी मौका है। आज मेरे ख्याल से कौन सा रमजान है? 11वां रोजा है और 12 रमजान 12 रमजान है, हाँ, ये याद ही नहीं है। तो अभी भी 18 दिन बाकी है। तो इलाके के टाउन वाले जो इलाके के लोग हैं, इनसे हमारी मोहतरमाना गुजारिश, रमजान से पहले नहीं कर सके तो आप लिस्टों के ऊपर फौरी तौर पे फौरी एक्शन है। तौर पे एक्शन है। आप यकीन जाना, इस बिना के ऊपर कई लोगों के घरों में चूल्हा नहीं चलता, बिल्कुल नहीं जनता, सही बात है। कई लोगों के दस्तरखान खाली है। आप क्या समझ रहे हैं? हम अपना दस्तरखान भरा हुआ देख के अब तो समझते हैं बादशाह है। केला 250-300 रुपए दर्जन है। अब मुझे बताइए कौन लेगा? अगर उसने 250 रुपए दर्जन का केले 12 केले ले लिए, ठीक है, जी जी 2 दिन में खत्म, 2 दिन के अंदर तीसरे दिन खराब हो जाएंगे। खरबूजा कितना, सेब कितना महंगा है, कितनी चीजें महंगी। तो खुदा के वास्ते अल्लाह से डरो, मौत को मत भूल। जो बड़े बड़े माफिया मारे पीछे वाले, याद रखो हमारी बात को, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। कहीं ऐसा ना हो माल रखे रह जाए और कोई खरीदार ना हो। अल्लाह राज़िक है, वही रोजी देने वाला है, वही रोजी छीनने वाला भी है। वो इंसान को मालदार बनाता है और एक लम्हे के अंदर बंदे को फकीर भी कर देता है। ऐसी मिसालें भी होती हैं, सही बात तो खुदा के खौफ से डरो, अल्लाह का खौफ डरो बिठाओ। याद रखो ये दुनिया की जिंदगी कम जिंदगी है, थोड़ी जिंदगी है। जो कब्र की पहली रात की बात की जिंदगी है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। उसके बारे में सोचो। अगर तुम्हारी जात से किसी को नफा हो जाए, किसी को फायदा हो जाए, वो तुम्हें दुआ देगा, दुआ। शायद उसके उठे हुए हाथों की लाज रखने की अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश होगा। अभी भी 18 दिन बाकी है। खुदा के वास्ते कुछ ख्याल कर लो। मुसलमान हो, मुसलमान, अल्लाह के बाबू फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान का आईना है, आईना। और एक मुसलमान का कत्ल करना, गोया उसने पूरी वो क्या कहते हैं, तो एक मुसलमान का नाहक कत्ल, गोया उसने पूरी उम्मत उसे कत्ल कर दी। तो मेरे भाइयों आपसे यही गुजारिश, अभी भी मौका है अल्लाह को राजी करने का। अपने प्रॉफिट को कम कर दो ताकि दूसरे लोग भी उससे इस्तेफादा उठा लें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक। तो नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी इस प्रोग्राम से काफी, तो हमारी कोशिश तो यही होती है, देखिए मैं जो है वो ज़रा माशरे के अंदर मूव करता हूँ, लोगों की जो है वो बातें सुनता हूँ, फिर वो बातें जो है मैं साजिद भाई के गोश गुजार करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो, जिस आज मैंने कहा चोरों के मतलब भाई, साजिद भाई चोरों के मतलब, मैं तो मजाकतन कह दिया भाई छुट्टी पे चले जाएं। लेकिन बात ये है कि देखिए, चोर चोरी है, उसकी घर में चुरा नहीं जा रहा, मुझे उसका पता वो चोरी में उसके अवामिल क्या थे जो वो इसमें आ गया। तो बात बात ऐसा भी होता है, देखिए हम जो है वो खाली रोशनी को नहीं देखते, हम अंधेरे को भी देखते हैं। हो सकता है कि वो अकेला कमाने वाला हो, उसको कोई नौकरी ना मिल रही हो, बिल्कुल उसकी 5 बहनें हों, उसकी एक माँ हो। तो ये चीज़ है, हम वो भी देखते हैं। असल में हमारी हुकूमतों का ये काम होता है, ये चीज़ है कि इस किस्म के, और मैंने एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि काउंसलर लेवल पे अगर काउंसलर को इलाके का पता होता है, अगर वो सही तरह तहकीक कर ले बिल्कुल कि बिल्कुल कौन से घर जो है वो गरीब है बिल्कुल और रमजान के महीने में राशन वो बंदोबस्त कर दे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में ये काम। बिल्कुल। तो ये हमारे माशरे में देखें, हमें बहुत सारी चीजें सुधारने की जरूरत है। हमारी तो ये कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में, जैसे आज 2 महीने पहले जो है रेट फिक्स हो जाए पूरे रमजान, और 1 महीना एक्स्ट्रा फिक्स हो जाए, ताकि जो है मुनाफाखोर को जो है बाय लॉ उसकी इजाजत ना हो। बिल्कुल तो हमारा काम है, देखिए, हुकूमत को गाइड करना, लोगों को गाइड करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम के तौर से जो है वो इस रमजान के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कमाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। दिन के गहरे बगाए करते रहेंगे। तो इजाजत दीजिए, मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है बेशुमार नेकियां कमाने की तौफीक दे। मग़फ़िरत का जो है एक सबका अशरा जा रहा है, अल्लाह ताला हम सबको इसी जो है दुआ के साथ प्रोग्राम को। अल्लाह हाफिज।